الحمد لمن هو الإكرام حي قيوم أبدي الذات علي الصفات كريم فالسماء لمن له آيات في الكائنات والصلاة والسلام على من له عادات مكرمات على صاحبها صلوات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. یار تھوڑی سائڈ انہاں دی آواز جڑا نا تھوڑی جی کم کر کے مخلص موحدین مسلمان ساتھیو السلام علیکم.
ایسی محافل و مجالس دے انعقاد دا مقصد ہوندا ہے عوام الناس دے سامنے اللہ دا قرآن پیارے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے۔ ممکن ہے کہ کسے بھولے ہوئے انسان نو سنن نال اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ ایسی محافل دے اندر ذاتی غرض و غایت نو مد نظر رکھنا اور انعقاد کرنا اور میرے جیسے طالب علم دا خطاب کرنا ذاتی غرض و غایت دے پیش نظر تو ایسی محافل و مجالس دا انعقاد باعث ثواب نہیں ہوتا بلکہ باعث عذاب ہوتا ہے۔ چونکہ میرے غیور موحد نوجوان ساتھیوں نے اور بالخصوص برادر مکرم راز ضیافت صاحب حافظہ اللہ نے سرپرستی فرمائی، اللہ انہاں دی تگو دو منظور و مقبول فرمائے۔ چونکہ سلسلہ انہاں دے والد محترم الحاج محمد شفیع رحمہ اللہ نے شروع فرمایا اور انہوں نے دعوت دیتی میرے والد محترم حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ والد صاحب بھی چلے گئے اور حاجی محمد شفیع رحمہ اللہ بھی چلے گئے۔ یہ جڑا 10 محرم دا اجتماع ہوتا ہے یہ انجے سمجھو حاجی محمد شفیع صاحب دا صدقہ جاریہ ہے، اچھے کم دی بنیاد رکھ کے گئے ہیں اور حلالی اولاد سارے دی نہیں ہوندی، کئی ہوندے ہیں۔ الحمدللہ اپنے باپ دے نقش قدم تے چل دیا ہویا بٹی صاحب نے وہ سالانہ اپنا وہ اجتماع جاری رکھے ہوئے۔ اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ ساڈا ایک پنجابی دے اندر ایک چھوٹا جہا مقولہ ہے، آدھن کے پرائی شادی تے احمق نچے۔ سنے ہوئے نے؟ پرائیاں شادیاں تے کون نچ دے؟ میرے خیال گل دی سمجھتا آ گئی۔ مگر مینوں کئی احباب نے فون کیتا جی اے ہو رہا یوں ہو رہا فلاں ہو رہا، واللہ العظیم اللہ نو حاضر ناظر کر کے دل دی گل دسدا پیا۔ سینکڑے لوگوں نے فون کیتا ہے مگر میرا ذہن دل مطمئن ہے کہ جنوں خراب پہ کریں دن وہ پاولی نہیں۔ یہ بھی گل سمجھ آ گئی اسی۔ بھٹی تے بلوچ ایک قوم وکری ہے، آج تا ساریاں ساڑیاں ہی کو جائیں۔ چلو خیر بہرحال دیکھو میرا بھائی جی او دو بزرگ نہیں رہے رانا میں بھی کوئی
سارے بہنا سے مگر کام او کر کے جاؤ جو راندی دنیا ہی پچھو چنگے ناواں دی یاد کرے. اور ویسے میں تحدیث بن نعمت کے تحت کہہ رہا، میں تو علماء حقہ دی جتیاں نال لگن والی مٹی دے برابر ہی نہیں ہے. مگر جے تسا واقعی تقابل کرنا ہے تو پھر جے اپنے پیو دے ہو تو اگلی 10ویں محرم نو قلعے دے فاصلے تے تو جلسہ چکرا. بہرحال پتہ لگ گئی سی بے تو کتنے کو پانی چ رہنا ہے. میں پھر کہہ رہا اللہ دی قسم ہے میری کوئی حیثیت اللہ ساریاں عزت دیتی تو صرف اپنے قرآن کی وجہ سے دیتی. خیر بہرحال آئندہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات اس دن ہو دی راسی. پریشان نہ ہوئے کرو، جتھے گڑ ہوئے اتھے مکھیاں ضرور بھن بھن کرے. ہر کلمہ اسلام پڑھنے والے مسلمان آدمی واسطے قرآن مقدس نے 2 اصول ایسے بیان فرمائے ہیں جنہ اصولوں دے نال مسلمان آدمی زندگی گزارنے دا فیصلہ فرما لے. اللہ دا قرآن اس بات کی شہادت دینا ہے کہ اس بندے دا کبھی بھی دل میرے پیغمبر دا باغی نہیں ہو سکتا. وہ آدمی زندگی گزرے سی تو بھی اسلام دے اندر زندگی دا آخری ساہ بھی دے سی تا بھی اسلام دے اندر دے سی. ایسا آدمی کبھی بھی سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مقدسہ دا باغی ہو سکتا نہیں ہے. میری ابتدائی گلاں نو غور نال سننا ہے، سمجھنا ہے. میں عرض کر رہا کلمہ اسلام پڑھنے والے بندے واسطے جس نے سونے محبوب دا کلمہ محبوب پڑھیا ہے اس بندے نو اسلام دے وچ رکھن واسطے اللہ دے قرآن نے 2 اصول بیان فرمائے. اس بندے دی زندگی دا ہر لحظہ گزر سی تو بھی اسلام دے اندر مرسی تو بھی اس کا خاتمہ بالایمان ہو سی. اتھے نہ کسی شخصیت کی ضرورت ہے، نہ کسی جماعت کی ضرورت ہے، نہ کسی نسبت کی ضرورت ہے، نہ کسی بیعت کی ضرورت ہے. جس نے سونے محمد پاک دا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس واسطے ضروری یہ ہے کہ اللہ دے انہاں دسے ہوئے 2 قوانین دے وچ رہ کے زندگی بسر کرے سی تو سا اودا پیچھے نکل سی جنت چاہ کے اللہ دے سامنے کر دے. سبحان اللہ.
بھائیو اسا تسا سارے دا اے ایمان ہے کہ اسا مر کے تے ول کئی دی عدالت وچ کھڑا ہونا اللہ دے دربار وچ حاضر ہونا قیامت دے منکر ہن او مشرکین مکہ او ادھے ہن کہ جدا اسا مٹی نال مٹی ہو جاونا ہے پھر اسا کیویں اٹھی ہونا ہے تے وت روز جزا ہو سی اے کافراں دا عقیدہ ہے قیامت دا منکر ہونا مسلمان دا یہ عقیدہ ہے میں مرنا بھی ہے تے ول زندہ ہو کے تے کئی دے دربار وچ حاضر ہونا ہے دنیا کی زندگی جڑی ہے اے بندہ اوکھا سوکھا تھکے تھڈے جل جھل کے گزارا کر لیتا ہے مگر یہ اگر بالفرض آخرت کے اندر اللہ والو کوئی اوکھ مل گئی کوئی دھکا تے تھڈا مل گیا پھر اس نے اتھے تھڈے ہی کھاندیا رہنا ہے سکھ دا سا نصیب کوئی کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے تے اخروی زندگی ابدی تے دائمی جنت وچ بندہ گیا تو اتھے ہی موت کوئی نہیں جہنم وچ گیا تو اتھے ہی موت ہاں جی جنت وچ گیا تو اتھے آدھا کھڑا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ تیری ذات کا بے شمار شکر ہے کہ تو میرے دل میں اپنی شریعت کی بغاوت کو محفوظ رکھے ہدانا تو مینوں اس راہ ہدایت تے توڑے ہے کیا راہ ہدایت دے کے تو محمد مصطفیٰ نکلے اگر تو سانو او ہدایت نصیب نہ فرمائنا اور سمجھے دے پائے ہو آج جنت آیا ہے تو ہدایت کی وجہ تو آیا بیعت کی وجہ تو نہیں آیا نسبت کی وجہ تو نہیں آیا خطابت کی عمارت سیاست کی وجہ تو نہیں آئے کسے جماعت نال رکنیت حاصل کرنے نال نہیں آئے اللہ جے ایسا آیا ہے تو ہدان اللہ تو سانو اس رستے تے ٹورنا پسند کیتا ہے جیڑا رستہ پسند کر کے تو محمد پاک نو نصیب فرمایا دنیا دی زندگی دے اندر بندہ مصائب و آلام برداشت کر لیتا ہے بازے ایسے بندے بھی ہوندے ہیں جڑے تنگ ہو کے اگر اللہ اس نالوں کا مار چھوڑیا مگر یہ دن قیامت دے عذاب جہنم مل گیا اے تو اکسے اللہ میں مار اللہ سی لا یموت فیہا ولا یحیا اتھے موت نہیں دنیا تے موت آوے آپ دکھ مکڑی دے ہم زندگی ختم ہو جاندی آئی مگر اتھے جہنم دے اندر یہ زندگی ہے اتھے موت نہیں اتھے نہ مرنا ہے نہ جیون ہے یہ صرف تڑپی تڑپران ہے تڑپار ہی تڑپار راسی آج ویکھلا انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین وہ ویکھلا قوم دا مسلی ہے قوم دا چورا ہے موچی ہے یا پاگلی ہے مگر اس نے میں رب دے قرآن دے دو قانون نو سنیا اس اچھا آمنا اس آمنا کیتا ہے اصل دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھوڑے وانت خیر الراحمین انہوں نے یقین ہے کہ ساڑے بیرے پار حسن تو اسے دی رحمت رالی میرے بھائیوں جیسا کہ اگے مولانا ثناء اللہ صاحب حافظ اللہ فرما رہے ہیں بریلویت دیوبندیت فرقہ واریت والی لعنت تعصب تے اناد نو کٹ کے بیٹھ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کہ اللہ پاک اتھو تینوں میں نو زندہ اٹھیون بھی دے سی یا نہ دے سی تھوڑا جی غور کر دو چیزوں قرآن پاک نے دسائی
اور انہاں دو کے اللہ نے 9 رشتے ذکر فرمائے. کتنے؟ 9. اللہ فرمائدہ اینا 9 نالا نو لینا نو یا سمندرہ نو یا ندیہ نو یا کھالا نو انہاں نو عبور کر کے آسیں تا اگو اے جڑے سانے دسے دو کھلوتے نا اے تیرا استقبال پہ کریں دے حسن پر شرط اے ہے کہ انہاں دو تے اپنے واسطے 9 نو چاک کے آمنا پوسی انہاں نو چاک کے تو پہ رات تیری انگل پھٹ کے میں اللہ خود دروازہ جنت تک پہنچا چھوڑے. جاگر دا ارادہ ہے اللہ شاءاللہ سانو توفیق نصیب فرمائے. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. یہ 10واں پارہ ہے سورہ توبہ. میں اس گلو دسیندا پیا میری گل تے یقین نہ آوے تے قرآن ترجمے والا چاہ کے ویکھ لے. بھائیو ایک گل ذہن وچ رکھو کلیم اللہ ورگے لکھا کٹھے ہو جاویں تے قرآن سر تے چاہ کے گل کرے تے آکھن جی اے گل علامہ احمد سعید دی سچی ہے. تسا کیا ہے کلیم اللہ تیرے نال دا دجال دنیا تے کوئی نہیں یہ سچ مل سکتا ہے تو اس کتاب وچوں جڑا سر تے چائی کھڑا سچ تینوں مینوں کتھوں مل سی کیڑی کتاب وچ بولو جڑے مسلمان قرآن تو وڈی سچی کتاب دنیا تے ہور منیندے ہو سارے اور قرآن دے نال دا کوئی سچ ہے دنیا تے تو تھوڑا جہا غور کر تینوں اے قرآن میں سنائندا پیا تینوں لوگ اکثر کے اہل بیت دا دشمن ہے تینوں لوگ اکثر کے حضرت علی دا دشمن ہے تینوں لوگ اکثر کے رسول دا گستاخ ہے اے حدیث کا منکر ہے مگر سوری ساری وضاحت کی ضرورت نہیں مختصر تین دسا جڑا اہل بیت دا دشمن ہے جڑا جماعت مصطفیٰ دا دشمن ہے جڑا علی دا دشمن ہے جڑا حسین تے حسن دا دشمن ہے یا جڑا اولیاء کرام دا دشمن ہے ستا کشتیاں حرام دا ہو سکتا ہے کبھی محمد تے منن والا نہیں ہو سکتا. جڑا قرآن نو منن والا ہے وہ کبھی بھی محمد کی نسبت کا بھی دشمن ہو سکتا ہے. خیر بارہ اللہ کا قرآن پہ فرمائے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اللہ فرماندہ قل بولو میرا سید الرسول مگر قربان جائے میرا خاندان سونے محمد دی امانت تو کہ جویں اللہ نے پیغمبر نو خطاب فرمایا ہے حالانکہ وہ خطاب تا پیغمبر نو ہویا ہے مگر پیغمبر نے او خطاب ہی اپنی امت نو پڑھ کے سنا چھوڑیا. قل فرما دیجئے ایک قل والا خطاب اللہ نے پیغمبر نو فرمایا ہے پیغمبر نو ہی ہے نا اللہ اپنے پیغمبر نو آتا ہے بولو میرا سونا محمد پاک مگر او لفظ بھی پیغمبر نے بول کے سنا دیتا ہے
اللہ فرماندا ہے انہاں لوگاں نوں دساں میرا پیغمبر جے میرے انہاں دو گلاں تے آونا ہے میں رب دے دسے ہوئے دو قانون تے اصولاں تے چلنا ہے تا پہلے انہاں گلاں دا خیال کر لویں اے نہ ہوے جداں سبق میں رب دا قرآن پہ دیندا ہوئے او دو اصول دی رہنمائی پہ کریں دے ہوویں تے ابو اے انجنا لگ جاویں کھلو میں او قرآن تیری گل پیچھے منے سائیں پہلے انکان آباؤ کو پہلے اپنے وڈکیاں کو پوچھ لوائیں بزرگاں کو پوچھ لوائیں جے او سنو آسن وال ستری منے سائیں تے جے مولیاں نے انکار کیتا تا سترے نیڑے لگنا کوئی نہیں اللہ کریم فرماندا ہے جڑا قانون میرے قرآن دے دو قانون دے مقابلے دے اندر آکر کرنی ہے انہاں دی آکر پہلے بھانتا میرا پیغمبر انہاں نو چیزاں نال جب تک انہاں نو چیزاں نو من نہ لیں سن او توڑی میرے قرآن دے قانون دے سمجھ بھی آ سکدی لہذا اللہ فرماندا ان کان میرا پیغمبر انہوں آکھ جتھے میرے قرآن دا معاملہ ہے جتھے میرے پیغمبر سونے بے عیب جوان دا معاملہ ہے جتھے میرے پیغمبر دی بے عیب زبان دا معاملہ ہے جتھے میرے پیغمبر دے اصحاب دے کئے جوان دا معاملہ ہے جتھے بدائی قرآن دی شہادت ایمان دا معاملہ ہے جتھے میں رب دے قرآن پہ بیان شہادت عزت وعدت رحمان دا بیان ہوئے جتھے قرآن اعلان کامل انسان دا پہ کرندہ ہوئے اللہ فرماندا ہے میرا سونا پیغمبر جدا میرا قرآن پہ بیان ہوندہ ہوئے انہوں آکھ انکان آبا یار ساڑے وڈکے تین نہیں آتے ساڑے آباؤ اجداد تین نہیں آتے ساڑے بزرگوں نے تو ان نہیں لکھیا ہم نے بزرگوں سے یوں سنا ہے ہمارے بزرگوں نے یوں لکھا ہے اللہ فرمائندہ ہے سب تو پہلا وڈا رشتہ اپنے آباؤ اجداد چھڑنا پہنا ہے اپنے بزرگوں چھوڑنا پونا ہے مولویوں چھوڑنا پونا ہے ماں پیو چھوڑنا پونا ہے کہ ماں پیو نو چھوڑی ہوئی کمل ٹوٹا دروازہ کیڑا ہے بابنا تھیاں تے پترا کر مقابلے دے اندر آ گئے پترا کہے پاپا آج قرآن کی گل کرنی تا اسا تیرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھنا جے قرآن کی مننی اسا تیرا کوئی کسی قسم دا کہیں کم میں بھی شریک نہیں ہونا پترا جے کر تو ایک کم کرنا ہے بے شک کرندہ رہے مگر میں تو محمد اللہ نہیں چھوڑ سکتا مگر تھی تے پتر کے دل تھی ادھی ہے کہ میرا فلانے گھر رشتہ ہو جائے قرآن آتا ہے کہ مشرق دے گھر نہ پر رشتہ کرے آئے مگر تھی تے پترا تے پائل میں تو مسیح نال پڑھنی ہے میں تو ادھے نال تعلق تے پیار محبت رکھے ہوئے آئے اللہ دی ذات دا واسطہ اللہ دا قرآن کے پیار فرمائندہ ہے کہ اتھے بلوٹ قرآن دا معنی غلط چکرے اللہ شالائی تھائی کلیم اللہ بھی شکلی سوارانی بنا دے اللہ دا قرآن کے پیار آئے اب نو کو جے میرے محمد کی زمان پہ قرآن دا معاملہ آ گیا ہے اتھے دے کر تھی تے پتری تیرے مقابلے دے اندر آ جاوے اللہ فرماتا تھیاں تے پترہ نو چخیتا کر دے میرے قرآن نو ہانال تو چلائے سادہ وعدہ ہے کہ تیری تبھی کڑ میں اللہ دنیا تے نہیں لگا ایک کہیں دا اعلان ہے بولو بھائیو ناراض نہ ہوئے ہیں تھیاں تے پترہ لمحیاں میری بھی تھیاں میرے بھی پتر
تسا بھی صاحب اولاد ہو، مگر اتنے تیری میری دھی دی عزت دا معاملہ نہیں، اتنے معاملہ ہے محمد دی شرافت دا، میرے محمد دی عزت عظمت دا، میرے محمد پاک دی صداقت دا۔ اللہ کریم فرمائندا ہے میرا پیغمبر دنیا رائے تے بھاویں نہ رائے، مگر تائیں پیغمبر دی صداقت میں اللہ نے حرف نہیں عمل دینا، تائیں محمد دی عزت دے اندر میں اللہ نے کہیں گندے دی گندے آئی نو رلہ نہیں دینا۔ تو زمین تے چلنے تاوی شاہت میں دینا، تو بولے تاوی شاہت میں دینا، تیری توڑ دا گواہ بھی قرآن چا بنایا ہے، تیری صورت دا گواہ بھی قرآن چا بنایا ہے، تیری سیرت خصلت عادت کردار دا گواہ بھی قرآن چا بنایا ہے۔ تو ترے تا گواہی قرآن دے رے، تو روے تا گواہی قرآن دے رے، تو حسے تا بھی گواہی قرآن پہ دیندہ ہے۔ تیری امامت امامت حضاقت نزاقت تلاوت سخاوت صدارت دا گواہ تا قرآن بنایا، تائیں پیغمبر دی انتقال دا گواہ بھی قرآن بنایا، تائیں پیغمبر دا وسط یوسط فکر تے فقر تے عذر تے نظر، تائیں پیغمبر دی ایابت کتابت خطابت ملاحت صباحت سیادت دا گواہ میں اللہ نے قرآن بنا چھوڑیا ہے۔ جنہیں دل قیامت تک قرآن دے اندر اللہ نہیں آ سکتا، انہیں میں نو رب ہوا دی قسمی میرا پیغمبر تیری عزت کے اندر بھی قیامت تک میں اللہ نہیں جی میں قرآن دے ایسا محافظ آئے، انہیں صاحب قرآن دے بھی ایسا محافظ۔ اللہ فرما دے ساڑیاں دو گلہ منو، مگر انہوں دے منن تو پہلے دو بوئے تاں توڑی زندگی چاہ سنجے ناؤں نو کانڈ کر کے آسن، ناؤں نو کانڈ تو سچ کرو تے دو اسا دے 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 ہے۔ جتھے میرے محبوب دا بول آ جائے ان کان آباؤکم، اسے واسطے ویکھیا پیغمبر بولے مکے والے سب تو پہلے کیا کیا ہے؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، تو قرآن نے سب تو پہلے کیا کہ ان کان آباؤکم، جب تک آباء دا پوچھو نہ چھوڑے سے وہ توڑی تیرا تعلق قرآن نہ نہیں آ سکتا۔ وَإِخْوَانُكُمْ، ایک بندہ ماں پیو نو ہی چھوڑی کھلوتا ہے، والدیت پتری مخالف ہو گئے۔ وَإِخْوَانُكُمْ والفران، پھراوا بھی آکھے جے تو انج کرنا تا ستر نال رلنا۔ بولو اچھا ذاتی لڑائیاں دی اصلاح دی گنجائش ہوندی ہے، صلح دا امکان ہوندا ہے، مگر دینی اختلاف دی اصلاح دا امکان، کیونکہ مولوی جدہ بھی مخالف ہوندا جان بجھ کے ہوندا جٹ جدہ ہی ہوندا لا علمی دی وجہ تو ہوتا ہے، مولوی دیکھے کانا نہ۔ اسے واسطے حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ فرمائی دے ہیں بھئی جٹ ایک تھڑکے نا تو وہ اپنا نقصان کرے، مولوی ایک تھڑکے نا پورے ٹھٹے دا نقصان کرے۔ انہیں ہے کہ نہیں جیدے مولوی اور گئے پچھو مقتدی نہیں خدا۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ والفراوی دشمن ہو گئے، مگر اس بندے نے اللہ نال وعدہ فرمایا ہے، اللہ ماں پیو بھی چھوڑ دیتے ہیں، دھیاں پتر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اے بھراوانوں بھی چھوڑی کھلوتا، ابو والے کو ٹونڈو رہ گیا رن نالا ازواجکم، رن ویا دیئے میں کدے سکے سڑے ہوئے مبہد کاٹے فٹ ہو گئیا، ایک کہیں کھاتے تو نہیں ہے، میں نو برادری کن ویرا
کٹھی بھی نہیں کھانی کہیں بھی میت بھی نہیں جانا بلا عذر شریع اپنی چار دیواری چبیر بھی نہیں نکلنا حالانکہ میرے نال دیا تو منجیاں لیندیاں ودیاں منجیاں چکھا ودیاں پٹیندیاں او تا پانی نہیں لائی ودیاں منجیاں کپیندیاں ودیاں ازواجکم واللہ اپنی رانویوں دے نال کھرنلے تھی کھلوتی آکھن لگی کرما لیا میں کیرے کرما سڑے مولوی دے متھے لگ گئیاں مینوں دے طلاق تے مینوں ہور کئی ملوئی سے تیرے نال میرا گزارا نہیں ہوندا تو خود بھی پانی نال ٹکر کھانا ہے تے مینوں بھی کھوا کھوا کے سکتی لیار کر چھوڑیا لہذا مینوں طلاق دے اللہ کی قسم ابو اللہ کا قرآن کے پیادا ہے توجہ کر پہلا نمبر آئی آباؤکم دوسرا نمبر آئی ابناؤکم تیسرا نمبر آئی اخوانکم چوتھا نمبر ہے ازواجکم اور گھر دے اجرم دا آخری کنارے تے بندہ کھلوتا ہے حالانکہ عورت جڑی ہوندی ہے انہوں رفیقہ حیات رکھیندا ہے زندگی دی ساتھ یعنی جے عورت چنگی ہوئے پر بندہ تھکا ٹوٹا بھی گھر ونجے تا چنگی عورت نو ویکھ کے بندے دے تھکیڑے ہی لائندے تے جے کرمالی اگے متھے بٹھی بیٹھی ہوے سر بٹھی بیٹھی ہوے حال ہوئے میں مر گیا تو نکل ہوئی میں تے پچھو اے ہوئیندا او جڑے تھکیڑے چاہ کے آیا وڈاوندا او الٹا ہور دورے ہوئیندے تے جڑیاں چنگیاں رناں ہوویں بندہ گھر لگ رکھدا آدھی سات بسم اللہ جی آیا نو میرے خیال ہے کھلے لے جلے دے سبحان اللہ اسے واتے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ دی رضا دی پہلی علامت دنیا تے ہوندی ہے کہ اللہ کریم انہوں نیک بیوی دے دیندا جنہوں نیک بیوی مل جاوے انہیں سمجھو کہ اللہ کریم دی کئی ادا تے راضی ہے خوشی ہے پیا خیر بہرحال جب عورت بھی کھلنلے ہو گئی ہے ازواج کو عورت یا دیے منو دے طلاق میں تیرے کو چوک چھوڑینا تاکہ ہوا تھا ٹھیک ہے جناب تین طلاق مل گئے وہ جڑا چوتھا ٹنڈر بچائی کھلوتا وہ بھی کیا ہے وہ کہیں نال دکھ سکھ دی بھی نہیں کر سکتا ماں پیو بھی دشمن تھیاں تے پتر بھی دشمن تے بھائیو تو میرے نالوں زیادہ تجربہ ہونا ہے باہر کے دشمنوں نالوں گھر دا دشمن ڈاٹھا ہوندا ہے جڑے گھر دے ہوندے نو تتھرے ہوندے چھپاون والے ہوندے گھر دے دشمن تے چھپا تے کتے چ فرق کوئی نہیں ہوندا لہذا جدا گھر دے بھی دشمن بنے کھلوتے دھیاں تے پتر بھی دشمن بنے کھلوتے عورت بھی دشمن ہے اور پنجواں نمبر کیڑا ہے معاشیرت کو ہن برادری آ گئی ہے برادری بھی آکھن لگ گئی اے تے یار کہیں کھاتے دا نہیں ہے کہیں دے کولوں اپنی رن نہیں سمجھدی او دنیا نو کیوں سنبھال سکدا ہے او اے تے تٹھیاں تے پتر بھی دشمن نے یعنی گندے بندے تے گندے دشمن دی علامت دیا ہے کہ انہوں گھر دے تانے تے دشمن آئی دے بغض تے تانے دے میں لگ رہی دے جنہیں لوگ آتے ہیں علامہ احمد سعید انہیں یاد اسے احمد سعید آتے ہو او دے تا پتری ہو دے دشمن پہ او دے میرے کدے لگ دے ہو مگر اللہ دی قسم میں پیو دی تعریف نہیں پیا کرے گا میں اللہ دی قرآن دی حقانیت پہ دسے گا جدا بندہ ان ساری دنیا نالوں نکھریا کھلوتا ہوئے لگ دے لئی دیا نو کنڈ پہ چاہی کھلوتا ہوئے عداوت مخالفہ دیا بندہ چاہی کھلوتا ہوئے مگر وطوی قرآن روحانا لئی کھلوتا ہوئے اللہ دی قسم اللہ دے وعدہ ایک دن سارے نو چاہ کے او دے قدمہ دا نوکر دا بڑا چھڑے نا مگر مومن دی میں اللہ دنیا پہ کانڈ لگن دیندہ نہیں نعرہ تکبیر شان رسالت مرکزی شہادت
انشاءاللہ اج اساں بھی شام توڑی بساں ہیں سارا دا ارادہ ہے نا ہے ارادہ باہر اج انشاءاللہ اللہ نو منظور ہویا تے کربلا دا پھیرا مار کے نہیں سا میری موٹھ والی گل نو سمجھ مسلمان آدمی اگر اسلام وچ رہ سکدا تو او دے واسطے اللہ نے کتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں مگر انہاں دوں دے حصول واسطے پہلے نہ بوہے بند کرنے وعشیرتکم برادری بھی کٹھی ہو گئی ہے اکھ لگے نو کہیں کھاتے چ نہ پہ رلے آئے مرنے پرنے چوئے نکل گیا ایک بنی ٹوٹی ہوئی کریانے دی دکان پائی ہوئی سمجھے دے پہو اموالوں نے اقترفتموہا مال جڑا کاروبار اس دکان جڑی پائی ودائی اس ٹھٹے والے آکھیا اس وہابی کولوں سودا نہ پایا یہ کولوں سودا بھی نہیں لینا یہ بڑا مردود نے یہ بڑا گستاخ رسول نے لوگ ترائے گئے بے وہابی کو سور دا نام ہوندا ہے اس واسطے اے دی دکان تو سودا کھلو گئے آخر کار دو چار دہاڑے بیچارہ تگیا دکان اور سکھا چلو یار کو گلینے ہیں کلیاں تا نہیں چل دی کائے نال حصہ چا پہنے اے ہن ستواں کام تجارت چلدیاں جس نے جس نال پارٹنرشپ کیتی ہے اس نوں پتہ لگا بھئی یہ تا چتروڑی ہے او سکھے بھئی تو ایتھوں ہر پاسو ہاتھ اور جیڑا او تا گھر ہائی ٹھٹے دے وچ مساکن ترزونہا مساکن مسکن تا جان دے ہو گھر ترزونہا ایسا جڑا اپنی بڑی ریچ نال گھر بنایا من پسند اگلے آکھے با ایتھوں نکل تو جڑا بگا کان ساڑے سنیے چ وڑیا ودا ہے نا سانو اے باندا تو ایتھوں دفاع نکل ایتھوں اس اخیر بیچارے نے اونے پونے گھر ویچ کے ایتھوں نکل ویندا پیا راہی تے ٹائم مار مار کے روندا پیا کولو لکھدے بندے ایک پوچھو یار خیر تے ہے یہ تو میں تینوں اچھی طرح جاننا ہاں تیرا ماں پیو بھی جیندا ہے دھیاں پت بھی تیرے ٹھیک ٹھاک ہے برادری تیری چنگی ہے کتی سوئی پئی ہے تواڈی برادری دی تے تو اج ڈھائی مار مار کے کیوں روندا پیا کو دکھ ہے یا او ساکھیا دکھ دی وجہ تو میں نہیں روندا ویندا احب الیکم من اللہ ورسولہ میں تو خوشی دی وجہ تو روندا پیا اللہ سارا کچھ لے لیا مگر میرے حصے تے اپنا محمد پا چھوڑیا احب الیکم من اللہ ورسولہ میرے حصے محمد مصطفیٰ آ گیا ہے میں خوشی اس بات دی ہے اللہ میری جان بھی لائے لائے کہ میرے حصے محمد پاک آ جائے سودا عجب ہی سستا ہے خوشی اس بات دی ہے سب کچھ لکا چھوڑیا ہے مگر اللہ نے میرے حصے میرے محمد پاک نو پا چھوڑا اور اگو اللہ دا قرآن کے پہ آتا سمجھے دے پہ ہو نتیجہ اور قرآن پہ دسے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ جس بندے نے انہاں دونوں منن دا دعویٰ کیتا ہے مگر انہاں نو وچوں کائے ایک نو جفا ماری کھلوتا ہے
کاروبار نہیں پہ چھڑندا آتا یار مجبوری ہے دین ویندا تونجے پہ برادری نو نہیں پہ چھڑندا آتا جناب برادری نو چھوڑا تول میں کڑے کھاتے دراسا او نہیں چھوڑنی جے کر مینو آن کے 70 تے ہاتھ بھی اٹھا کے پھاتا پڑنا کیوں نہ پہ جاوے برادری دا نک پہ رکھدا ہے اے ول آتا ہے جناب باقی تے ساریاں گلاں ٹھیک ہیں مگر ٹھیک تے پتر جو ہویا ہن میں انہاں نو اپنے ہاں نالو الگ کیویں کرا او بھائیو جنت کی دائیں تھوڑی تے سکھ دی ہوئی نہیں پہ مل گئی جنت جے لوی ہے تے تھوڑے جے مشکلات اٹھاونیاں پاونیاں ویکھ جنت لون واسطے اج کئی تینوں مل سن جڑے تکے روڈ تے پیروں لا کے ٹر دے ویندے او وی تے اس وجہ تو ویندے پائے جو تاکہ سانو جنت مل جاوے او بھی اپنے وجود نو لو لو آن کے ٹکھل تے تاکہ حسین راضی تے جنت ہی حسین دی تا سانو ملنی ہے جنت نہیں سو